إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اور اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کو نماز کا حکم دیجیے واستبر علیہا اور خود بھی اس پر قائم رہیے لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں والعاقبۃ للتقوی اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور جو تم کرتے ہو اللہ ذوالجلال اسے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام میں عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے اور اللہ ذوالجلال کا سب سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے۔ نماز دراصل
بندے اور اللہ ذوالجلال کی ملاقات اور مناجات ہے۔ اس لیے سلف فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے گفتگو کرے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نماز دراصل بندے اور رب کی ملاقات، مناجات اور گفتگو ہے۔ نماز ہی وہ ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، فرمایا دین کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور نماز ہی وہ نشان ہے جیسے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے میرے بھائیوں دوستو، دو بندے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے۔ اذان ہوتی ہے، مسلمان اللہ کے گھر کی طرف داخل ہو جاتا ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ ذوالجلال کے معبود اور مطلوب ہونے کا زبانی اقرار ہے، اور نماز اس کا عملی ثبوت ہے، اور ترک نماز دراصل کلمہ کے عہد سے فرار ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے اس مقصد پیدائش سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ اس کو پورا نہیں کرتا۔ اور نماز کی اہمیت تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ باقی جتنے بھی احکام اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائے، رمضان کے روزوں کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، اللہ ذوالجلال نے جبریل کے ذریعے زمین پر یہ احکام نازل فرمائے، مگر نماز کو اللہ ذوالجلال نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ چاہا اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، اور جا کر آپ جب گئے تو آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر خوشی خوشی واپس آ گئے کہ دن میں 50 مرتبہ اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہوں گے، اللہ ذوالجلال سے مناجات کریں گے، ہم کلامی کا شرف عظیم حاصل ہوگا۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو 5 پڑھنے میں بھی ہمارے لیے مشکل بنی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، اور عصر کے وقت کاموں میں مشغول ہوتے ہیں یا سونے میں مشغول ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا تجربہ تھا، کہا حضرت آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے، چنانچہ بار بار گئے، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو 5 پڑھے گا میں اجر اس کو 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دوستو، آج ہم دنیا کے وزیروں امیروں سے ملنے کے لیے 10 منٹ کا وقت مانگتے ہیں، مگر وقت نہیں ملتا۔ بڑی مشکل سے کسی کو مل بھی گیا تو کیا ٹائم ہوگا، لیکن اللہ ذوالجلال کا مناد الرحمن مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تمہاری کامیابی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے مناجات کرنے میں ہے، ملاقات کرنے میں ہے، مگر تم دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اپنے رب کو بھول چکے ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے۔ میرے بھائی بڑھاپا کس نے دیکھا؟ بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟
یہاں تو حال یہ ہے کہ رات کو سویا ہوا صبح کو اٹھتا نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، بلال اذان کہ ہمیں نماز میں سکون ملے، منہ میں نماز میں سکون ملے۔ اور جب بندے کوئی پریشانی آئے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ کا قرب نماز میں ہے۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر رب کے قریب ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اور میرے بھائیو دوستو، اگر نماز کو سوچ سمجھ کر، معانی پر غور کر کے، توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کیا جائے تو نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ امام عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا، جب سورہ فاتحہ کی اس آیت پر پہنچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی آواز دب جاتی، بھرا جاتی، معلوم ہوتا رو رہے ہیں۔ کس لیے کہ ہم اللہ سے تو وعدہ کر رہے ہیں کہ عبادت تیری کرتے ہیں، تیرے حکموں پر چلتے ہیں، تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، لیکن کر رہے ہیں سود ہم کھا رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہیں، اور نماز میں رب سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندے کو سوچنا چاہیے کیا کر رہا ہے۔ جب یہ سوچ آ جائے گی تو پھر نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کسی وقت بشری تقاضے سے غلطی ہو ہی گئی تو اب وہ رو کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، مردوں کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں معاف ہے، مخصوص حالات میں معاف ہے، لیکن مردوں کے لیے کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ جنگ اور جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھو۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا، میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ دوسرے کاموں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امر مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، فرمایا جب فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے، فرمایا جو مسلمان فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق اول وقت میں ٹھہر ٹھہر کر خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، فرمایا اس طرح نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح رکوع کرتا ہے۔ ہمارا رکوع بھی تو ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوا ٹھونگے مارتا ہے، تھوڑا سا جھکے پھر کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَارْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، رکوع اتنا لمبا کر تیرے دل کو رکوع میں اطمینان ہو جائے، پھر کھڑا ہو حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، اتنا کھڑا ہو اللہ کی حمد بیان کر تیرے دل کو اطمینان آ جائے۔ فرمایا وَاسْجُدْ، پھر سجدہ کر حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجدہ، تجھے سجدے میں سکون مل جائے، اطمینان آ جائے، رب کی اتنی تسبیح بیان کر۔ فرمایا پھر دو سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھ، پھر آخری سجدہ کر، اسی طرح نماز کو مکمل کر۔ کیا ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟
کیا ہمیں نماز میں سکون آتا ہے؟ نماز کی لذت آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں آتی تو بھائیو جو نماز سوچ سمجھ کر پڑھی جائے، تصور یہ ہو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جو میرے منہ سے نکلتا ہے میرا رب اس کو سنتا ہے۔ نماز کے الفاظ اور معانی پر غور ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، جب اس طرح کی نماز ہوگی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یأت کبیرہ، فرمایا جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال بندے کو اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں اگر کبیرہ گناہ ہیں تو میرے بھائیوں کبیرہ بھی اللہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ذرا آنکھیں ڈھیلی کر کے، آنکھوں میں آنسو لا کے، اپنے حالات پر غور کر کے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہ چھوٹے بڑوں کو معاف فرما دے۔ اور وہ رب فرمایا وہ اتنا کریم اور رحیم مالک ہے، فرمایا جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب یہ سچے دل سے میرے سامنے آ کے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا مومن گناہوں کے بھار لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان للہ ملک ینادی عند کل صلاۃ، فرمایا ایک فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہر نماز کے وقت وہ لوگوں کو کہتا ہے ینادی کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها، فرمایا کہتا ہے اے آدم کے بیٹو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو آگ جلائی ہوئی ہے اس کو بند کر دو، اس کو بجھا دو، کیونکہ نماز کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ ذوالجلال گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، وہ تو کہتے ہیں ذرا میرے دربار پر آؤ تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو، مجھ سے معافیاں مانگو، میں غفار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہوں، گناہوں پر پردے بھی ڈالنے والا ہوں، تم ذرا آ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو میری رحمتیں تمہیں کس طرح سمیٹ لیتی ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، من حافظ الصلاۃ کانت لہ نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اول وقت میں ادا کرتا ہے، سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق۔ آج ہم نے بھائی جس طرح کسی کو دیکھا اسی طرح پڑھ لی، رسول اللہ کی نماز کہاں ملے گی؟ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ کی نماز صحیح احادیث میں ملتی ہے۔ آپ صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کو دیکھیے، پڑھیے کہ رسول اللہ کیسی نماز پڑھتے تھے، اس کے مطابق اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو فرمایا نماز کی حفاظت کرتا ہے تو قیامت کے دن جب سب اندھیرے ہوں گے، سورج چاند بھی بے نور ہو جائیں گے، فرمایا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، پل-صراط پر بھی نور ہوگی، نجات کا پروانہ ہوگی۔ اور فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا، تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی بلکہ اندھیروں میں بھاگ رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ اور کہاں ہوگا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، فرمایا قیامت کے دن جہاں قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف ہوگا، وہاں یہ بے نمازی ہوگا، یہاں ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اعظام اور تمام مومنوں کا قیامت کے دن ساتھ نصیب فرمائے، کافروں کا ساتھ نصیب نہ فرمائے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دیا کرو۔ اور فرمایا 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا
तादीबन उसको मार के नमाज पढ़ाया करो। आज हम ट्यूशन के लिए तो बड़े तेज होते हैं कि तू वहां नहीं गया, तूने वक्त जाया कर दिया, लेकिन नमाज के बारे में कहते हैं अभी सोया हुआ है, स्कूल से आया है, आराम कर ले। अब जब इस तरह उसकी तरबियत होगी तो फिर आप कहेंगे बड़ा होकर उसको नमाज के लिए कहेंगे पढ़ेगा, कतन नहीं पढ़ेगा। नरम शाख को मोड़ना आसान होता है, लेकिन जब शाख सख्त हो जाए वो टूट जाती है, लेकिन मोड़ नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। 7 साल का बच्चा हो जाए, खुद भी नमाज पढ़ते हो, उसको भी नमाज के लिए ले जाया करो, उसको मस्जिद में ले जाओ। उसको बच्चियां हैं उनको घर में पूछा करो तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। आज हमारी माओ बहनों का हाल ये है, इल्ला मन रहमल्लाह, कपड़े धो रही हैं, कहती हैं चलो इशा के साथ इकट्ठी मगरिब की भी पढ़ लेंगे। ना भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया सबसे बेहतरीन अमल क्या है, फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके औकात पर, उसके वक्त पर अदा करना। और फरमाया वज़रिबू अलैहा, 10 साल का हो जाए फिर उस पर सख्ती करो, नहीं नमाज पढ़ी, कितनी पढ़ी हैं, कहां पढ़ी हैं। और फरमाया और उनके बिस्तरों को अलहदा कर दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई उतना उसका नुकसान हुआ, उसका घर बार तबाह हो गया, उसका माल तबाह हो गया। आज हमें परवाह ही नहीं, दफ्तरों में बैठे हुए, घरों में बैठे हुए सोए रहते हैं और परवाह भी नहीं है। और आपने तो फरमाया था मेरा जी करता है नमाज के लिए अज़ान कहलवाऊं, किसी को मुसल्ले पर खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को जाकर आग लगा दूं जो अज़ान होने के बाद मस्जिद में हाजिर नहीं होते। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी थे। एक दिन आ गए, या रसूलुल्लाह लैसा ली कायद यक़ूदूनी इलल मस्जिद, हजरत मेरे कोई बात साथी नहीं है जो मुझे मस्जिद में लेकर आए, आप जानते हैं मैं नबीना हूं। और दूसरी हदीस में ये भी अल्फाज हैं, रात को बाज़ औक़ात दरिंदे भी आ जाते हैं मदीने में, मुझे डर लगता है, इजाजत दें घर में ही नमाज पढ़ लिया करूं। फरख्खस लहू, हजरत ने उसे इजाजत दे दी, फरमाया अब्दुल्ला घर में पढ़ लिया करो। फलम्मा वल्ला दआहु, जब वापस मुड़ने लगे बुलाया, पूछा हल तस्माउ निदा बिस्सलात, अब्दुल्ला अज़ान की आवाज सुनता है, फरमाने लगे जी सुनता हूं। काल अजिब, फरमाया अगर सुनता है तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी होगी, खातून नबीना क्यों। आज हमारा आंखों वाले हैं लेकिन फिर भी घरों में पढ़ रहे। भाई फर्ज नमाज मस्जिद में है, सुनते नफल घर में पढ़ो, तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी अगर सुनते नफल पढ़ोगे। और फर्ज मस्जिद में है। और नमाज की वजूब की शर्तें हैं, सबसे पहले इस्लाम, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, फिर बलूगत, फिर अक्लमंद हो। जो शख्स नमाज का इनकार करता है तो कोई नहीं जी नमाज है ही कुछ नहीं है, ऐसे वक्त जाया करना है, माज़ अल्लाह, वो दीन इस्लाम से निकल जाता है। और जो वैसे नमाज को समझता है कि नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ता तो ये कुफर, छोटा कुफर है। फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। और फरमाया क़यामत का दिन होगा तो ये कौन लोग हैं, फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ़ यल्क़ून ग़य्या, उनके बाद कुछ उनके जानशीन आए, नलायक किस्म की औलाद आई, उन्होंने 2 काम किए, अज़ाउस सलात, नमाज को ज़ाया कर दिया, वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। फरमाया फसौफ़ यल्क़ून ग़य्या, अन करीब उन्हें गई में दाखिल किया जाएगा। गई क्या है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये जहन्नम में एक दरिया है जिसका पानी गहरा है और इंतहाई गंदा है।
فرمایا بے نماز اس میں ڈالا جائیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. فرمایا فی جنات یتسالون عن المجرمین، جنتی جنتوں میں اپنے بالا خانوں پر ہوں گے اور وہ مجرموں سے سوال کریں گے. آج کسی کو کہہ دینا تو مجرم ہے تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، تو نے مجھے مجرم، میں نے کون سا جرم کیا؟ فرمایا یا اللہ یہ مجرم کون ہیں؟ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کون سی چیز لے کر آئی؟ سقر جہنم کا ایک قید خانہ ہے. فرمایا لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، وہ اتنا سخت ہے، اس کی سزا اتنی ہے. فرمایا نہ جسم کو چھوڑے گا اور نہ ہی باقی رکھے گا، جسم کی کھال ادھیڑ دینے والا ہے، وہ سکر ہے. پوچھیں گے تمہیں سکر میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو کیا کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اذانیں ہوتی تھی، مؤذن اذان کہتا تھا حی علی الفلاح، بھائی تیری کامیابی نماز میں ہے، مگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے بھائیو دوستو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کس طرف چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی. فرمایا معاذ لا تشرک باللہ ان عذبتا وحرقتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا اور غوث نہ سمجھنا. یہ سارے اختیار میرے اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں. اس نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں. اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، وہ اکیلا سارے اختیارات کا مالک ہے. فرمایا شرک نہ کرنا اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا. اگر وہ تجھے گھر سے بھی مال سے بھی نکال دیں تو پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا. فرمایا ولا تترک الصلاۃ متعمدا وان من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منه ذمۃ اللہ. فرمایا جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ذوالجلال ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، سوچ سمجھ کر ادا کرنا. میرے بھائیوں نماز اتنی ہی ہے جتنی آپ نے سوچ سمجھ کر ادا کی. اللہ ہمیں نمازوں کو صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومنوں نے نجات حاصل کر لی، مومن کامیاب ہو گئے. اللہ مالک ان کی نشانیوں میں پہلی نشانی بیان فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں. دو لفظ ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع. خشوع کیا ہے؟ ڈر. جب خشوع کسی کا ڈر آ جائے، اب اللہ ذوالجلال کا جب ڈر آ جائے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ ذوالجلال اس کے دربار میں کھڑا ہوں. صحابہ کا تو یہ حال تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں میں ایک دن آپ کو دیکھا، آپ سجدے میں تھے اور اس طرح رو رہے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آ رہی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. ہمیں بھی کبھی رونا آئے. اللہ اکبر. دنیا کا نقصان ہو جائے رو دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے کبھی رونا نہیں آتا.
فرمایا مومن جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت دل میں ہوتا ہے. اور خضوع کیا ہے کہ جب دل میں خوف ہوگا تو جسم پر بھی اظہار ہوگا، جسم جھکا ہوگا. تو نماز کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، ظاہری طور پر بھی نماز میں اللہ کا خشوع، دل میں بھی اللہ کا خشوع ہوگا، اور ظاہری طور پر نماز کے ارکان، نماز کی شرائط اور آداب کے مطابق نماز ادا کی جائے. اور سن لیجئے خوشخبری ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اچھے طریقے سے، سنت کے مطابق وضو کیا، ثم صلی رکعتین، فرمایا پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لا یسہو فیہا، اس میں وہ بھولا نہیں ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، حاضر دل کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوا، الا وجبت لہ الجنہ، فرمایا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے. اور کچھ نمازی حضرت نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 10واں حصہ ملتا ہے، 8واں 7واں آدھا حصہ ملتا ہے، کس لیے کہ انہوں نے نماز کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھا، الفاظ اور معانی پر غور. اور ہماری تو اکثریت کی حالت یہی ہے کہ ہمیں نماز کے معنی آتے ہی نہیں. بھائی نماز میں اللہ کے سامنے آپ ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا ملاقات ہو رہی ہے؟ کچھ پتا نہیں. خان صاحب پشتو میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں. خان صاحب کو اردو نہیں آتی، آپ کو پشتو نہیں آتی. پوچھیں خان صاحب کچھ آپ کو پتہ چلا؟ وہ کہیں گے مجھے بھی کچھ نہیں پتہ چلا، آپ کو بھی کچھ نہیں. رب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ملاقات آپ نے رب سے کی؟ کیا آپ نے رب سے مانگا؟ اس لیے بھائیو نماز اتنی ہی اللہ قبول کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ معانی اور الفاظ پر غور کر کے آپ کو پتا ہو میں مالک سے کیا مانگ رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ. فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اگر نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. جب شراب کی حرمت نہیں تھی اس وقت حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا. یہ نشے کی حالت ہے اور کیا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز اتنی ہی قبول ہے جتنی سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ ادا کی جائے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے دل کی طرف دھتکار دیا کرو اور نماز کو جاری رکھا کرو. اگر وسوسے بھی آئیں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کسی طرح اس کو وسوسے دوں تاکہ یہ نماز نہ پڑھے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، بات لمبی نہ ہو جائے. مولانا محمد ابراہیم میر سے مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو گیا. قادیانی کہنے لگا مرزائی جن کو ہم جو کافر ہیں، جو مرزا کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، دین سے خارج ہیں، کہنے لگا جب سے مرزا صاحب کی میں نے بیعت کی ہے مجھے نماز میں کبھی خیال نہیں آیا. فرمانے لگے اب اس نے تمہیں کافر تو کر دیا ہے، اب اور کیا تمہیں دے گا. وہ چور وہیں آتا ہے جس گھر میں کچھ ہو، اور جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں چور نہیں آتا. اس کو پتا یہ تو گھر خالی ہے، وہاں تو میرا وقت ہی ضائع ہوگا. اس لیے وسوسے آئیں گے لیکن آپ نے نماز کی طرف توجہ کر، وسوسے کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ مجھے نماز صحیح طور پر ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا.
مآبا. رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا. جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں اس مسجد میں تشریف فرما ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے. اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے بھائی شاہد اسلم صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دعا کرے اللہ ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ملک حبیب صاحب ان کا بیٹا توفیق الرحمان بیمار ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما, جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا, ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما, اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی عبدالحفیظ صاحب کی اہلیہ کا رات انتقال ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ ذوالجلال انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.